اور ان کے پاس کیا سوالات نکل کر آئیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تھوڑا سا آپ اگر کلیپنگ کرتے رہیں گے تو بچے یہاں پر بڑے مطمئن رہیں گے کہ جی ہمارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ ہی سے بیٹا پہلے سوال کا سلسلہ آپ کی طرف جو پہلا سوال آ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن نے کیا ضابطہ بیان کیا ہے؟ الطیبات للطیبین، پاکیزہ مرد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاکیزہ عائشہ عورت. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا یہاں پر جو ہے وہ ثبوت بھیجا اور اب پاک دامنی کے لیے جو ہے سند بھیجی قرآن پاک میں کہ پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورت. اب یہاں پر مرد سے مراد آپ علیہ السلام نبی علیہ السلام تھے اور پاکیزہ عورت سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میری آپ کی تمام مومنین مسلمانوں کی ماں ہیں. اور دیکھیں قرآن ان کو پاکیزہ عورت کے نام سے یاد کر رہا ہے. یہ ہمارے اصل ہیروز، ہمارے لیجنڈز جن کو ہم نے اپنی زندگیوں میں فالو کرنا ہے اور ان کے بارے میں پڑھ کے آگے چلنا ہے. بیٹا دوسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے، بہت اچھا آپ نے جواب دیا. ایزی آپ کو ٹینشن تو نہیں، اب تو حوصلہ بن گیا ہوگا، پہلا جواب آپ نے اچھا دے دیا ہے. باقی ٹیمیں بڑی تیاری کر کے آئی ہیں، آپ نے بالکل غلطی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ پاس ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کس سے کی تھی اور حضرت علی کی دوسری بیوی رشتے میں ان کی کیا لگتی تھی؟ حضرت علی نے دوسری بیوی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ٹھیک ہے، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، چلیں درست ماندہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. کیا بات ہے جی، زبردست. ٹھیک ہے جی. یہ جو دوسری بیوی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا نکاح ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا وہ حضرت زینب جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی ان کی بیٹی سے نکاح کیا. اور ان سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کے نام کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ جو دوسری بیوی کے صاحبزادے تھے؟ آڈینس میں سے اگر میں کوئی جواب دینا چاہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی کے جو صاحبزادے تھے ان کے نام اگر کوئی مجھے بتانا چاہے تو آڈینس میں سے کوئی جواب دینا چاہے؟ جی آڈینس میں سے، جی آپ میں سے کوئی آپ کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، عبداللہ اور عباس. یہ نام تھے علی رضی اللہ عنہ کے دوسری بیوی سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کے. کلیپنگ کریں بیٹا، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، بہت. تو دو سوال ان کے ہوئے سر. یہ ان کا ایڈیشنل ایک ایڈجیکٹو تھا جو انہوں نے اس کو سولو کیا. اچھا جی تیسرا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ کیا حجاج بن یوسف کے دور سے پہلے بھی مسلمانوں نے کبھی سندھ پر چڑھائی کی، اس طرف آئے، اس طرف حملہ کیا؟ مسلمانوں نے حجاج بن یوسف سے بھی پہلے حملے کیے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ محمد بن قاسم بھی 10 رمضان کو ان کا بھی یوم وفات شہادت ہے، تو اس حوالے سے بھی اس سیگمنٹ میں پروگرام میں سوالات شامل ہیں. حجاج بن یوسف نے کے دور کیا حجاج بن یوسف کے دور سے پہلے بھی مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے، سندھ پر کبھی اس طرف رخ کیا ہے؟ جی کوئی ٹینشن کی بات، ڈرنے کی بات نہیں. آپ کو آ رہا ہے تو جواب دیں، نہیں آ رہا تو آگے چلتے ہیں. ابھی بڑا پروگرام پڑا ہے، سوچ لیں، وقت کم ہے ہمارے پاس. جی جی کوشش کریں، جواب دیں، اگر آپ کو آتا ہے تو ہمت کریں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. جی ہاں، حضرت ابو بکر، بہت اچھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پورا جواب اگر کسی کو آتا ہو تو پورا جواب اس کا، اگر جی بیٹا آپ دینا چاہیں پورا جواب دیں اس کا. یہ ان کو نمبر نہیں ملیں گے لیکن ان کے لیے ہم شاباشی. جی بیٹا خلیفہ والا حضرت ذرا دور سے بولیں گے تاکہ. خلیفہ والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ پنجم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں مسلمانوں نے مکران کے ساحلوں اور نیز شمال میں پشاور تک چڑھائی کر چکی. یہ جواب درست ہے، یہ جواب کہ محمد بن قاسم آئے تھے سندھ پر حملہ کرنے،
حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ پنجم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں مسلمان مکران کے ساحلوں تک اور شمال میں پشاور تک چڑھائی کر کے آ چکے تھے. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا ایک تسلسل تھا جو کہ آگے بڑھتا رہا اور چلتا رہا. بہت اچھے بیٹا، شاباش، ویری گڈ. ان کا یہ تیسرا جواب غلط ہوا سر. یہ ان کا ہوا ہے یا نہیں سر؟ میں یہ کیا حجاج بن یوسف کے دور سے پہلے بھی مسلمانوں نے سندھ پر چڑھائی کی ہے نہیں کی؟ میرا یہ سوال تھا. آپ اس کو مارکنگ کریں کہ اس کا جواب انہوں نے نہیں دے پائے، یہ جواب غلط ہوا. ٹھیک ہے جی. تو تیسرا سوال ان بچوں کا غلط ہوا. 2 سوال ان کے درست ہیں 3 سوال میں سے. چوتھا سوال ان کو میں لے کر جا رہا ہوں. غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی 2 صورت میں ہے؟ کون سی 2 سورہ میں ہے غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی؟ سورۃ آل عمران جی. اور سورۃ الانفال میں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں غزوہ بدر کا یہ قرآن مجید کی 2 سورہ میں ذکر ہے کہ غزوہ بدر کو اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر بہت بڑی قربانی دی اور بڑی محنت اور جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نصرت کے لیے فرشتے اتارے اور اللہ نے ان کو فتح دی بہت کم تعداد میں بھی. تو غزوہ بدر بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہت اچھے بیٹا، آپ کے 4 سوالات میں سے 3 سوالات بالکل درست ہیں. ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروگرام آگے اور بڑا پڑا ہے. اچھا جی، اگلا سوال آپ پاس، کیونکہ یہ اب نیشنل ہیروز بھی ہم آپ کو پتہ ہے نیشنل ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں اسلامک ایشوز کے ساتھ. تو قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ AK فضل حق. مولوی AK فضل حق نے. جی جواب درست ہے. اب یہ دیکھیں جی، پاکستان کی تاریخ میں علماء کا ایک بڑا کردار رہا ہے ماشاءاللہ. اس کے حصول میں الحمدللہ علماء نے بہت بڑی قربانیاں دیں اور پاکستان معرض وجود میں آیا. اور یہ ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن ہے اور ہمارا یہ عہد اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے وطن کی خدمت ہر صورت انشاءاللہ انجام دیں گے. ایسا ہی ہے بیٹا سب. تو ذرا تالیاں بجا کے اپنے وطن کو. اچھا بیٹا، اگلا سوال ہے آپ کے پاس ریپڈ فائر کی طرف. اب آپ کا اگلا سیشن شروع ہے سر ریپڈ فائر کا. سر آپ نے کائنڈلی 15 سیکنڈز کا ٹائم نوٹ کرنا ہے. سر حوالدار لالک جان کب پیدا ہوئے؟ 1 جولائی 1900. غلط. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ اسد اللہ حیدر قرار. درست. قرارداد پاکستان لاہور کے کس مقام پر منظور ہوئی؟ منٹو پارک. درست. اسلام کی پہلی جنگ کا نام بتائیں. اس کا جواب دے دیں. آپ کو سوال ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن آپ جواب دے سکتے ہیں. سوال میں نے کر لیا، رپیٹ نہیں کروں گا. اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو آپ کو نمبر مل جائیں گے. اگر یہ جواب دے دیں تو میں ان کو نمبر دے دوں گا. ججز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو نمبر دے دیں. غزوہ بدر. غزوہ بدر. جی جواب درست ہے. جی جواب درست ہے سر. ان سے 4 سوالات ہوئے ہیں جن میں سے انہوں نے 3 کے جواب درست دیے اور 1 کا جواب غلط ہے. ٹھیک ہے سر. 4 سوالات میں سے 3 کے جواب درست ہیں، 1 کا جواب ریپڈ فائر میں غلط ہے. اور دوسرا جو پہلے والا جو سیشن تھا اس میں سے ان کے 4 جواب درست ہیں اور 1 جواب غلط ہے. ایسا ہی ہے سر ججز صاحبان، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لیں ابو بکر، بہت اچھا بیٹا، آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا.